السلام علیکم، نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج آپ کو میں ایک عظیم ترین سائنسدان آئنسٹائن کا بیٹے کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ وہ کس طرح پاگل ہوا اور اس کے پاگل ہونے کی کیا وجوہات تھیں۔ ناظرین کرام، دنیا کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کی ایک پہلو انتہائی ہی افسوسناک ہے۔ انسان کی زندگی جتنی بھی حسین لگتی ہو، لیکن اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ غم اور ناکامی بھی اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدان ہی کیوں نہ ہوں۔ آئنسٹائن بڑے بڑے فارمولے کو حل کرنے والا اور دنیا کو تبدیل کر دینے کا نظریہ پیش کرنے والا ایک کامیاب سائنسدان تھا۔ البرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ ہے جسے وہ خود بھی حل نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس کا بیٹا۔ البرٹ آئنسٹائن کو زندگی میں شاید صرف ایک ہی غم تھا، اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن 1896 میں جب سوئٹزرلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک اور طالبہ سے ہوئی۔ اس کا نام ولیم لیک تھا، اور بہت جلد ان دونوں میں دوستی ہو گئی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ولیم آئنسٹائن سے 4 سال بڑی تھی۔ 1903 میں دونوں کی شادی ہو گئی اور ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھی۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ایڈورڈ آئنسٹائن تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں ہی 28 جولائی 1910 کو پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے 4 سال بعد ہی اس کے والدین یعنی ملیا اور البرٹ آئنسٹائن کی طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن اپنے بچوں سے علیحدہ تو ہو گیا، لیکن اس نے اپنے بچوں سے رابطہ رکھا اور یہ ان سے ملتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بچے اس کی لیبارٹری میں کھیلنے بھی آتے تھے، اور آئنسٹائن اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے بچوں کے خمار کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن بچپن سے ہی کافی بیمار رہنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جب آئنسٹائن باقی بچوں کو باہر لے کر جاتا تو ایڈورڈ کو گھر میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ آئنسٹائن کہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ایڈورڈ کی حالت دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بیٹے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈورڈ کی حالت کافی بہتر ہوتی گئی۔ آئنسٹائن اپنے کام میں مصروف تھا اور دنیا میں اس کا نام مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب اس کا بیٹا ایڈورڈ، جس کی حالت بہتر ہو گئی تھی، اسے علوم نفسیات پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جس کے بعد ایڈورڈ کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس سے ایڈورڈ کو محبت ہو گئی، لیکن اس محبت کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ اس لڑکی نے ایڈورڈ کو چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کے دھوکے دینے کی وجہ سے ایڈورڈ بہت مایوس ہو گیا۔ ماضی میں چونکہ اس کی دماغی حالت پہلے ہی کافی خاص اچھی نہیں تھی، اس واقعے کے بعد اس کی دماغی حالت دوبارہ مزید بگڑنے لگی، یہاں تک کہ 1930 میں ایڈورڈ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ قسمت سے بچ گیا۔ آئنسٹائن، جو اس وقت جرمنی میں موجود تھا، اپنے بیٹے کے لیے سخت پریشان تھا۔ ایڈورڈ کی آہستہ آہستہ دماغی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کی صلاحیت بھی چلے گئی، اور ایڈورڈ کو اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے ایک پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ دوسری طرف آئنسٹائن نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کے مطابق اپنے بیٹے کا غم آئنسٹائن کو کھایا جا رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کام بھی نہیں کیا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے حکومت سنبھالی۔ آئنسٹائن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک یہودی بھی تھا۔ ہٹلر کے دور میں یہودیوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا، اور آئنسٹائن کو یورپ چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لینی پڑی، اور اس نے امریکہ میں شہریت حاصل کر لی۔ لیکن اس کا بیٹا ایڈورڈ، جو پاگل خانے میں موجود تھا، آئنسٹائن کے ساتھ امریکہ نہیں جا سکا۔ امریکہ جانے سے پہلے آئنسٹائن اپنے بیٹے سے آخری بار پاگل خانے ملنے گیا، لیکن یہ اپنے بیٹے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آئنسٹائن کو پھر بھی بھروسہ تھا کہ یہ اپنے بیٹے کو امریکہ بلا لے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ایڈورڈ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ آئنسٹائن امریکہ سے اپنے بیٹے کو خط میں لکھتا رہتا تھا اور پیسے بھی بھیجتا تھا، اسی امید میں رہا کہ اس کا بیٹا پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر جلد امریکہ آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا اور 30 سال گزر گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے بیٹے ایڈورڈ نے اپنی زندگی کی آخری 30 سال پاگل خانے میں ہی گزار دیے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اور نہ ہی اس کی ملاقات اپنے والد آئنسٹائن سے ہو سکی۔
ایڈورڈ 55 سال کی عمر میں زندگی کے آخری 30 سال پاگل خانے میں گزارنے کے بعد دم توڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں جو شخص بہت کامیاب ہو وہ اندر سے بہت خوش ہوتا ہے، شاید زندگی اس کا نام ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکا اور اسی بات کا غم اس کو ساری زندگی لگا رہا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کل انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔